الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام دین و دنیا کا اقرا ٹی وی چینل پر اتوار کے روز شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے یہاں UK کے ٹائم کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں روزمرہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خوابیں، مسائل یا شرعی رائے، فتویٰ، سحر، جادو اور عملیات کے سلسلے میں ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اسی وقت اسی پروگرام میں ہی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سہولت کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت سارے ناظرین اور سامعین ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور بہت سارے ساتھی سوالوں کے جواب سننے کے متمنی رہتے ہیں۔ تو یہ لوکل کال نمبر ہے، آپ اس پر ہمارے یہاں کی مقامی برانچ کے میں کال کر کے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کی کال لائیو ہوتی ہے اور اسی وقت ہم یہاں پر سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ناظرین اور سامعین ہیں وہ آپ کی کال کو سنتے ہیں، اور اس کا جواب اسی مجلس ہی میں آپ کو دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور آپ کی امت میں سے ہونے کا مطلب میں تقریباً ہر مجلس میں اس کا ذکر ضرور کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں کہ جن کی امت ہوگی، اور آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کی اب امت نہیں ہوگی۔ جتنے پیغمبر تھے وہ ہو چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، آخری پیغمبر، تو یہ کتنی بڑی نعمت اور دولت اور سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات بابرکت سے ہم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب امت دعوت جن تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچنا ہے اور انہوں نے ماننا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں دوسرے جہاں میں، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے ہم کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے اور انعام ہے، اس کی وجہ سے امت میں اتحاد ہے، امت کے شرازہ بکھرنے سے وہ بالکل محفوظ ہے۔ قرآن محفوظ، کعبہ محفوظ، نبی کا روزہ محفوظ، اور نبی کا دین محفوظ، اور خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری تعلیم محفوظ، اور یہ امت بھی محفوظ، ہمارا ایمان بھی محفوظ۔ تو محترم ناظرین، سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں۔ جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں، ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ کر، نبی خاتم النبیین، آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں، ان پر ہم درود و سلام پڑھ لیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ انعام دیا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے قریب رہ سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر، یہ خوف خدا، یہ جس دل کے اندر یہ ڈیرے لگایا ہوا ہو تو وہ وقت کا سب سے بڑا ولی ہے۔ ظاہری علامت کچھ نہیں ہے اس کی کہ آدمی ظاہری طور پر دیکھ کر کسی کو کہے کہ اس میں اتقوا اللہ کا حکم پایا جاتا ہے اور اس پر عمل ہے۔ یہ ایک اندر کی چیز ہے، بندہ جانتا ہے یا اللہ اس کو جانتا ہے۔ خدا نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے، انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے کہ اللہ نے ہم کو اس سے روکا ہوا ہے، تو یہ خوف خدا ہے، یہ اللہ کا ڈر اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کام کرنا ہے اور خدا کا حکم ہے، اور خدا کے حکم کو سمجھ کر انسان وہ کام کرے، تو یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے اندر موجود ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف قرب حاصل کرو۔ قرب کیسے حاصل کریں؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر وسیلے ہیں، ذریعے ہیں، ان ذرائع کو پکڑ لو، اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ بہت سارے ذرائع، ایک ذریعہ نہیں، بے شمار ذرائع موجود ہیں، بے شمار وسائل موجود ہیں، کہ ان وسائل کو جب ہم لیں گے تو ان کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ Within this world there are many means that we can utilize them and hold them, and that they can take us towards to Allah subhanahu wa ta'ala۔ ان میں سے سب سے بڑا وسیلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جن کا ذکر خیر ابھی ہم نے ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں تو سیدھے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ خلفائے راشدین ہیں، یہ بھی ذریعے ہیں، ان سے آپ پکڑیں گے اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا اس سے زائد صحابہ کرام کی جماعت، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے ذرائع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، عطرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آل اور اطہار کی جماعت، یہ خانوادہ مقدس، یہ بھی اللہ سے قریب ہونے کے ذرائع ہے، ذریعہ ہے۔ کسی بھی اہل بیت کا دامن آپ پکڑ لیں، حضرت علی المرتضیٰ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن جن کی اولاد سے حضرت مہدی نے آنا ہے، وہ ہو، یا حضرت حسین ہو،
اولاد حسن ہو یا اولاد حسین ہو یا اولاد فاطمہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب ذرائع ہیں اللہ سے قریب ہونے کے۔ نبی سے بھی قریب کریں گے اور اللہ سے بھی قریب۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے ذرائع ہیں۔ ہم حرم میں تھے اور ساتھیوں کے ساتھ تھے، تو وہاں مسجد حرام سے باہر صفا جہاں مروہ جہاں پر ہے، ان راستوں سے آپ نکلیں اور آگے کی طرف جہاں بس اڈے سے گزر کر آگے کی طرف جب انسان جاتا ہے تو سامنے وہ جنت المعلی، وہ قبرستان موجود ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے قیمتی ہیرے وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہی ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں حضرت فاطمہ بھی حاضر ہوئی ہوں گی، حضرت زینب بھی حاضر ہوئی ہوں گی، حضرت رقیہ بھی حاضر ہوئی ہوں گی، اور ام کلثوم بھی حاضر ہوئی ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، جنہوں نے اشک باری کی ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر ٹھہری ہوئی ہیں، کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کتنا رونا رویا ہوگا، اور کتنا قرآن پڑھا ہوگا، کتنا ذکر کیا ہوگا، اور اس کا ثواب اپنی ماں کو یہاں پہنچایا ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں اللہ سے قریب ہونے کے، اور انسان ان ذرائع کو اپنا لے اور ان میں سے کسی ایک ذریعے کو پکڑ لے تو انسان اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے ذرائع ہیں، ازواج مطہرات، اہل بیت، خلفائے راشدین، یہ وسائل ہیں، وسیلے ہیں، یہ سب کے سب ہمیں کیوں ملے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو یہ اہل بیت بھی خاتم ہے، یہ آخری اہل بیت ہیں، یہ خلفائے راشدین بھی آخری ہیں، اور یہ صحابہ کرام بھی آخری صحابی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون، یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے صدقے اور ہونے کے ذریعے سے ہمیں ملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کتنے وسائل رکھے ہیں، لیکن اللہ نے وسیلہ کا مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ہم نے تمہارے لیے بہت سارے وسیلے رکھے ہیں اور وسیلوں کو پکڑتے رہو۔ اللہ نے فرمایا مفرد کا ذکر کیا، فرمایا اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ وسیلہ پکڑ لو، ایک ہی وسیلہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت کی وجہ سے جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کی وجہ سے ہمیں یہ وسیلہ حاصل ہوا۔ خلفائے راشدین کا وسیلہ ہونا خاتم النبیین کی وجہ سے ہوا، ازواج مطہرات کا وسیلہ ہونا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا، اہل بیت کا وسیلہ ہونا وہ خاتم النبیین کی وجہ سے ہوا، صحابہ کرام کا وسیلہ ہونا خاتم النبیین کی وجہ سے ہوا، قرآن پاک کا وسیلہ ہونا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ تو فرمایا اے اہل ایمان،
اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل کے اندر جمائے رکھو، اور اللہ کے قریب ہونے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائعوں کو اپناؤ۔ تو یہ ذرائع اور یہ وسائل یہ کیا کریں گے؟ آپ کو اللہ سے قریب فرما دیں گے، اللہ سے قریب کر دیں گے۔ لیکن ایک بات یہ ہے جو عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی سے قریب ہوتا ہے تو ہر وقت قریب نہیں رہتا، جدائیگی بھی رہتی ہے۔ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس جگہ کے قریب ہیں، ضرورت پڑے گی آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ انسان کو قریب ہونا حاصل ہوتا ہے مگر جدائیگی بھی رہتی ہے ساتھ میں۔ انسان کپڑے پہنتا ہے، یہ کپڑے انسان کے قریب ہیں، ایک دن پہنے گا، 2 دن پہنے گا، آخر کار ان کپڑوں کو جدا کرنا ہوگا دھونے کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ جو چیزیں قریب ہوتی ہیں ان میں خوف رہتا ہے ان کے جدا ہونے کا، الگ ہونے کا۔ اللہ سے ہم قریب ہوں تو اس میں اگر ہم قریب ہو کر اللہ سے دور ہو جائیں تو یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ ایک لمحہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاویں تو بہت بڑی تباہی ہے۔ اتنی بڑی تباہی اسے کوئی نہیں۔ اللہ سے قریب بھی ہونا ہے اور اللہ سے قریب ہو کر اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے کہ کہیں اللہ سے کسی لمحے دور نہ ہو۔ جیسے کہ ہم دنیا کی باقی چیزوں میں ہم قریب ہوتے ہیں لیکن قریب ہو کر دور بھی ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہونا پڑتا ہے، مگر انسان کا تعلق، مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ سے قریب ہوں، اللہ سے قریب ہوں تو ایسے قریب ہو تو پھر اللہ سے دور نہ ہو، ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق رہے اور اللہ سے ہم قریب ہوں، ایسا وسیلہ۔ اب یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں اور اللہ سے دور نہ ہو۔ تو وہ کون سا ہنر ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، کون سا وہ وسیلہ ہے، کون سا وہ ذریعہ ہے کہ انسان اس کو اپنا لے تو انسان اللہ سے قریب رہے گا اور اللہ سے دور ہونے سے بچ جائے گا، دور ہونے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے میں نے ذکر کیا، وسائل کی بڑی کثرت ہے، اور یہ جتنے وسائل ہیں ان میں سے کسی ایک وسیلے سے ہم جدا نہیں ہو سکتے عقیدے کے لحاظ سے۔ نہ ہم خلفائے راشدین سے الگ ہو سکتے ہیں، نہ اہل بیت سے الگ ہو سکتے ہیں، نہ صحابہ سے الگ ہو سکتے ہیں، نہ قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں۔ جتنی بھی وسائل میں نے ذکر کیے ہیں ان سے قریب ہونا ہے، ان کو اپنانا ہے، اور ان سے ہم جدا بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک ایسا ذریعہ اگر ہم اپنا لیں، اللہ سے ہم قریب ہوں اور اللہ سے دور ہونے کا جو اندیشہ ہے وہ اندیشہ ختم ہو جائے، اللہ سے دور ہونے کا جو خطرہ ہے وہ خطرہ ٹل جائے، وہ جو خوف رہتا ہے کہ اللہ سے اگر دور ہو جائیں گے اور تباہی آ جائے گی، اس تباہی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ایسا بھی کوئی وسیلہ ہے، ایسا بھی کوئی ذریعہ ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم تھوڑا اس چیز کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں، اور اس توجہ میں آپ کی یہ توجہ ساتھ میں شامل حال رہی تو ہم ان وسائل پر غور کرتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو بے شمار وسائل اور ذرائع پیدا کیے ہیں یہ خود بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، مگر وسائل میں سے
دو ایسے وسیلے ہیں کہ اگر انسان ان دو وسیلوں کو اپنا لے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لے اور ان دو وسیلوں کی انسان مشق کر لے تو انسان کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ہر وقت انسان قریب رہے گا، اس سے دور نہیں ہوگا، وہ ہر طرح کی تباہی سے بچ جائے گا، ہر طرح کے خوف سے اپنے آپ کو امن میں رکھ دے گا۔ وہ دو وسیلے، وہ کون سے دو وسیلے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی مشق کر لی اور ان پر عمل ہم نے شروع کر دیا اور ان کی سوچ کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا تو ہم اللہ سے قریب بھی ہو جائیں گے اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ قریب رہیں گے بھی اور دور ہونے کے اندیشے سے بچ جائیں گے۔ یہ جو دو وسیلے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ دو وسیلے، دو ذریعے بہت آسان ہیں، مگر ان کے بتانے میں خطرہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت آسان ہیں اور ایک چیز بہت آسان ہو تو اس کے اہتمام میں انسان بھول جاتا ہے پھر کہ اس پر ہم عمل کریں کہ نہ کریں، قدر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ناظرین سامعین کرام اس کے ساتھ آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ بیان تو آپ کے سامنے چل ہی رہا ہے، مگر ہم لائیو ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ مسائل کے لیے کال کرنا چاہیں گے تو آپ کال کر سکتے ہیں لوکل اس نمبر پر۔ آپ کے سوالوں کا جواب اسی وقت دیا جائے گا، خواب ہو، مسائل ہوں، اور بریک بھی ہوگی اور بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس یاد دہانی کے بعد عرض یہ ہے کہ یہ دو جو ذریعے ہیں بہت آسان ہیں، اور جو چیز آسان ہو تو اس میں خطرہ یہ رہتا ہے کہ انسان اس کی قدر نہیں کر سکتا، معمولی سمجھ بیٹھتا ہے، ان کو ہلکا سمجھتا ہے، اور ہلکا ہونے کی وجہ سے انسان بڑی قیمتی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ معمولی چیز کو انسان چھوڑ دیتا ہے اور اگر اہمیت پیدا کر دی جائے تو انسان زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں ایک شخصیت گزری ہے جن کو حکیم اجمل خان کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے حکیم تھے اور بہت بڑے سخی بھی تھے، اور جو میں سخی کہہ رہا ہوں اس معنی میں نہیں کہ بہت زیادہ دولت دیتے، ہاں دولت بھی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہوں گے، مگر سخی اس معنی میں کہ جو علم تھا اس علم کو انہوں نے شائع کیا۔ حکیموں کی اس طریقے کی جو عام طور پر جو ان کے ساتھ مشہور ہے کہ اپنے معلومات کو محدود رکھنا اور کسی کو نہ بتانا، اس طرح کی روایت سے وہ کون سو دور تھے۔ اپنے علوم کو انہوں نے بیان کیا اور ریکارڈ میں لے کر کے آئے، اور آنے والی امت ان کے تجربات سے، ان کے علم سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ تو ایک ایسا مریض جو ہر جگہ سے جس کو جواب مل چکا تھا، لا علاج شخص جو ہر حکیم کے در پر گیا اور اپنا علاج اس نے کروایا لیکن شفا اس کو حاصل نہ ہوئی، ایسا لا علاج مریض علاج کرانے کے لیے حکیم اجمل خان مرحوم کے یہاں اس کی حاضری ہوئی۔
تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کے لیے علاج تجویز فرمایا، اور علاج تجویز میں یہ فرمایا کہ آپ کی دوائی ابھی تیار نہیں ہے، وہ کچھ دن لگیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے ہدایات کی کہ چند دنوں کے بعد آپ کے لیے دوائی تیار کی جائے گی۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ وقت جو پہلا پروگرام کا حصہ ہے یہ ختم ہونے کو جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ سے اس پروگرام کے سلسلے میں منقطع رہیں گے۔ ایک بریک ہوگی، بریک کو آپ دیکھیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی دوسری مجلس میں ہم آپ کے ساتھ پھر جہاں سے ہم نے بات چھوڑی ہے وہاں سے بات ہم شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فون کال کے انتظار میں بھی ہم رہیں گے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔